قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے دین اور مذہب کے بنیادی فرق کی۔ دین کا لفظ لغت میں جتنے بھی معنوں میں آیا، اس میں سے قرآن اور حدیث میں جو معنی استعمال ہوا ہے وہ ہے نظام زندگی، ضابطہ حیات یا دستور حیات کا معنی۔ علوم عمرانیات میں تحفظ و بقائے حیات کی 3 بنیادی ضروریات بتائی گئیں: معاشی ضرورت، معاشرتی ضرورت اور سیاسی ضرورت۔ اگر یہ تینوں ضرورتیں پوری ہوں تو زندگی کا تحفظ بھی ہے اور اس کی بقا بھی ہے۔ یعنی اگر کوئی دین کی بات کرے تو پھر اس کو ان تینوں شعبوں میں رہنمائی دینی ہوگی۔ یعنی اگر کوئی تحفظ اور بقا کی بات کرے تو اس کو معاشی نظام بھی دینا ہوگا، معاشرتی نظام بھی دینا ہوگا اور سیاسی نظام بھی دینا ہوگا۔ یہ تینوں چیزوں کے متعلق مکمل رہنمائی دیں گے تو یہ دین بنے گا۔ اس کے برعکس مذہب طریقہ اور روش کا نام ہے۔ اس کے لیے انگلش میں ریلیجن کا لفظ استعمال ہوتا ہے، جس کی تعریف انگلش ڈکشنری میں اس طرح سے ہے: the belief in and the worship of superhuman controlling power, especially a personal god or gods۔ اس کو مختصر کر کے یوں بیان کیا جاتا ہے: a particular system of faith and worship۔ یعنی مذہب کا تعلق صرف اور صرف خدا کے اوپر یقین اور اس کی عبادت سے ہے۔ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ مذہب میں خدا پر یقین، اس کو راضی کرنے کے طریقے اور چند رسومات کے متعلق رہنمائی ہوتی ہے، جبکہ دین پوری کی پوری زندگی کے متعلق ہمیں رہنمائی دیتا ہے۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ہی خوبصورت طریقے سے ایک ہی شعر میں ان دونوں الفاظ کی وضاحت کی۔ فرماتے ہیں: مذہب سے ہم آہنگی افراد ہے باقی، دین زخمہ ہے جمعیت ملت ہے اگر ساز۔ یعنی مذہب صرف اور صرف چند لوگوں کے ایک خاص سوچ کا ایک جیسا ہو جانا، ہم آہنگی آ جانا، اس کا نام ہے۔ جبکہ اگر ہم جمعیت ملت کی بات کریں اور اسے ساز سے تعبیر کریں تو دین جو ہے وہ اصل میں زخمہ ہے۔ زخمہ کہتے ہیں مضراب کو، جو گٹار یا ستار کی تاروں کے اوپر ٹکرایا جاتا ہے تو اس سے ساز پیدا ہوتا ہے۔ اور یہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ قرآن مجید اور احادیث کے اندر کہیں پہ بھی لفظ مذہب نہیں آیا، کیونکہ اسلام ایک دین ہے، مکمل ضابطہ حیات ہے، اس لیے قرآن مجید میں جگہ جگہ پہ لفظ دین کا استعمال ہوا ہے۔